بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور میں گناہ بھی رہے ہیں، گناہ گار بھی رہے ہیں، لیکن آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ گناہوں کو ایسا مزین کر کے شیطان نے ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ یہ گناہوں کو ثواب سمجھ رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے جس کو شرک کہتے ہیں، اسے بھی مزین کر کے شیطان نے اس قوم کے اوپر مسلط کیا ہے۔ خاص کر مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور بدعات کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تو یہ ایک ویڈیو سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر میں تبصرہ بھی کروں گا۔ آنا ہے کچھ مقام تو خواجہ کے در پہ آ، ہونا ہے کامیاب تو خواجہ کے در پہ آ، لانا ہے انقلاب تو خواجہ کے در پہ آ، تقدیر ہے خراب تو خواجہ کے در پہ آ، جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے، پانا ہے بے حساب تو خواجہ کے در پہ آ۔ اس شرک کرنے والے کی پکار آپ نے سنی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلائی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں، تب بھی کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ زمین پر انسانوں کے اوپر اپنی حجت تمام کرتا ہے، کس انداز سے لوگوں کے سامنے یہ دعوت آ رہی ہے، کفر و شرک پھیلانے والوں کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے، قرآنی آیات کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور کہاں کہاں یہ دعوت کس انداز سے پھیل رہی ہے۔ اور خاص کر آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں تو بہت تیزی کے ساتھ یہ انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، گروپس کے اندر لوگ شیئر کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر، اور ہر جگہ یعنی جہاں برائی پھیلائی جا رہی ہے ان کو بھی موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چھوٹ ہے ان کے لیے بھی، اور وہاں ان کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے بھی اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے یہ انتظام کیا ہے جو ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر دیکھیے یہ کس طرح کوئی مجاور ہے، یہ کلین شیو خواجہ کے در کے اوپر بلا رہا ہے، یعنی معین الدین چشتی کے در کے اوپر بلا رہا ہے کہ اگر کوئی مشکل مصیبت ہے، قسمت کھوٹی ہو گئی ہے تو خواجہ کے در پر آؤ۔ اور پریکٹیکلی ان مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا تھا۔ تاریخ کا یہ حصہ بن گئی بات، یہ خبر کہ یہ تحریک پاکستان جب چلی تھی، مسلمانوں کے اوپر جب سختیاں ہو رہی تھی، تو پورا ایک علماء کا وفد سرکاری طور کے اوپر اعلان کے ساتھ کہتے ہیں خواجہ کے در پر جائیں گے اور وہاں جا کے فریاد کریں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا بیت رہی ہے اور آپ مدد فرمائیں، مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ باقاعدہ یہ وہاں ڈیلیگیشن گیا اور سرکاری طور پر اس کے اعلان ہوئے، اخبارات میں خبریں چھپیں۔ تو اس انداز سے انہوں نے اپنے کفر و شرک کے عقیدے کے اوپر گویا مور لگا دی کہ اللہ کے در کے نہیں ہیں مانگنے والے، بلکہ بے شمار دوسرے درگاہیں ہیں ان کی، یہ قبریں ہیں، یہ آستانے ہیں، یہ مزار ہیں، یہ گنبد
امت ہیں یہ اسی طرح پوج رہے ہیں جس طرح ہندو اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ایک خاص انداز سے وہاں ان کی عبادت ہوتی ہے۔ وہاں یہ گانا بجانا کرتے ہیں اور اس کو بھجن کہتے ہیں کہ بھجن گا رہے ہیں۔ بالکل اسی انداز سے یہ مزاروں کے اوپر قوالیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے قوال ہوتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی ان کی قوالیاں آتی ہیں اور لوگ بڑے اہتمام سے سنتے ہیں اور ساتھ جھومتے ہیں، حل اٹھتا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اندازہ لگائے میں نے دیکھے ہیں جو ان قوالیوں کے اوپر مشرکانہ نعتوں کے اوپر جھوم رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے، گویا وجد طاری ہو گیا ان کے اوپر، کیونکہ دماغ کے اندر شرک ہے، خون کے اندر شرک ہے، ان کے سانسوں کے اندر شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، دوسروں کی نظر و نیاز کرنا، وہاں جا کے چڑھاوے۔ اسی طرح اس قبر کے اوپر جس کو یہ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، وہاں دکھائی گئی ہے ایک ویڈیو کے اندر اتنی بڑی دیگ ہے جیسا بڑے کمرے کی طرح گویا، اور پتہ نہیں 48 ٹن اس کے اندر وہ دیگ پکتی ہے، جس میں کبھی حلیم اور کبھی شوربہ اور کبھی کیا کیا چیزیں پکائی جاتی ہیں، بکرے کا گوشت ڈالا جا رہا ہوتا ہے، مسالے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو تقسیم کیا جاتا ہے ان مشرکین کے اندر۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندو۔ اسی طرح یہ میلاد کے کیک کاٹیں گے، پتہ نہیں کتنے کتنے ٹن بڑے بڑے کیک جو ہے یہ کاٹتے ہیں فیصل آباد کے اندر ایک دفعہ، کبھی لاہور کے اندر، ملتان کے اندر، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ شرک اور کفر کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ پھر نظر و نیاز کا معاملہ آتا ہے، بڑے بڑے بکرے اور چھترے لے کر جاتے ہیں مزاروں کے اوپر، اور اس کے بعد امت مسلمہ کو آج پوری دنیا میں وہ ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو ذرا ہوش نہیں ہے کہ جہاں سونے کے دروازے بے ایمانوں تم نے لگائے ہیں، اگر تم نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرتے تو یہ قبریں تو کچی ہوتی، ان کو کہاں گنبد لگائے جاتے، کہاں گنبد بنتے اور کہاں سونے کے دروازے لگائے۔ کچی قبروں کو کون جا کے پوجے گا، کون جا کے مرادیں مانگے گا اور وہاں جا کے اولادیں مانگے گا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے کیا انہوں نے جس طرح بنی اسرائیل کے اور مشرکین نے ایک بچڑا بنایا، بناؤ سنگار کے بعد پھر عوام کو اس کے سامنے لٹا دیا۔ بالکل یہ مسلمان اسی لائن پر چڑھے ہیں، اور آج یہ 10 محرم کو یہ گھوڑے کی پوجا کا انداز دیکھیے، پھر اس کے بعد حلیم گھٹنے کا انداز ان کا دیکھیے، پھر شربت پلاتے ہیں ایک دوسرے کے اندر کی نیاز ہے، اور یہ بڑا ثواب ملے گا۔ آنے دو قیامت کا دن، تمہیں پتہ چلے گا کیا ثواب ہے شرک اور کفر کے اوپر جو تمہیں ثواب ملنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے شر سے امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔